بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم رمضان کی عظیم ساعتیں ساتھ گزار رہے ہیں اور یہ ساتھ انشاءاللہ چاند رات تک جاری ساری رہے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حافظ محمد ثاقب حسین صاحب اللہ پاک کے ببرکت کلام سے کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حسن کمال پاشا صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ حرف ما ینطق ہے شاہ کی گفتار کی بات، حرف ما ینطق ہے شاہ کی گفتار کی بات، مارا میتا ہے یہ دے احمد مختار کی بات، مارا میتا ہے یہ دے احمد مختار کی بات، ہے نظر آپ کی مازاغ تو لب ہے نظر آپ کی مازاغ تو لب ہے یوہا، اور واللیل ہے زلف شہ ابرار کی بات، اور واللیل ہے زلف شہ ابرار کی بات، اور آنکھیں سوتی ہے مگر جاگتا ہے قلب نبی، آنکھیں سوتی ہے مگر جاگتا ہے قلب نبی، کیسے بتلائے کوئی سینہ بیدار کی بات، کیسے بتلائے کوئی سینہ بیدار کی بات، ان کے اخلاق کی تفصیل ہے قرآن حکیم، ان کے اخلاق کی تفصیل ہے قرآن
نظر آتی ہے سرکار کی بات، آیت آیت میں نظر آتی ہے سرکار کی بات، اور تو عمل پاس نہیں ہے نازش، اور تو کوئی عمل پاس نہیں ہے نازش، نعت لکھوا کے بناتے ہیں گناہگار کی بات، نعت لکھوا کے بناتے ہیں گناہگار کی بات، حرف ما ینطق ہے شاہ کے گفتار کی اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حرف ما ینطق ہے شاہ کے گفتار کی بات۔ یہ تھے جناب حسن کمال پاشا صاحب، جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب پیرزادہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے دل نشین انداز میں گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن کریم اسی ماہ میں اترا ہے، اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ تلاوت کلام الہی سے قلب کو سکون ملتا ہے، روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت، ثروت، مکانات، بلڈنگیں، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز سے پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جا رہی، صرف ایک اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں لذت اور شوق تلاوت زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ 2-4 مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ قرآن پاک کا ہی یہ اعجاز ہے کہ ایک آیت کو بار بار سنتے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، دل نہیں اکتاتا۔ رمضان المبارک میں عموماً مسلمان نماز تراویح میں ختم قرآن کریم کرتے ہیں، بلکہ میں نے کئی ایسے حافظ دیکھے ہیں جو کہ ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہر روز قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ اسوہ حسنہ مسلمان کی کامیابی کا راز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے پر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگیوں کا ہر عمل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا،
آپ کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ دوسری رات یہودی کے لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، ہمارے ساتھ والے مکان میں رات کو ایک درخت نظر آیا کرتا تھا جو آج مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ نے کہا، بیٹا وہ درخت نہیں تھا، مسلمان کے امام ابو حنیفہ تھے جو تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، آج ان کا وصال ہو گیا ہے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات گزر چکی ہے اور آدھی باقی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پکڑ کر زوردار روتا رہا اور یہ لفظ کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتے تو مجھے قیامت کے دن نبینا کر کے اٹھانا کہ تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، اتنے درد کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں، یہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ رونے والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ غوث اعظم ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کی گردنوں پر قدم ہیں، مگر راتیں یوں گزر جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب پیر زرا صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اسپیکر کی جانب، جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب کی جانب۔ انسانی مزاج بھی بہت حد تک متنوع ہے، اس میں جہاں شگفتگی کی انتہا دکھائی دیتی ہے، قربانی اور اخلاص کا عظیم پہاڑ بن جاتا ہے، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ محبت و آگاہی کے در پہ نچوڑ کے رکھ دیتا ہے اور زندگی کی ہر رفت کو محبوب کی عظمت کے سامنے ہیچ گردانتا ہے۔ لیکن جب اسی مزاج کے برہم ہونے کی باری آتی ہے تو سارے تصوراتی محل زمین بوس ہو جاتے ہیں اور زندگی جہنم سے بھی بدتر محسوس ہوتی ہے۔ انسانی جبلت میں خالق نے یہ شعر رکھ چھوڑی ہے کہ دشمن جاں وقت کے ساتھ غمگسار بن جاتے ہیں اور غمگسار جانی دشمن کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس انسانی رویے کے پیچھے جو عمل کار فرما ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہی نہیں ہو پاتی۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد میں ہونے والی تمام تر حرکات و سکنات کا ادراک رہتا ہے اور وہ اپنے سے متعلق افراد کے رویوں کے سلوک کا اعتدال کے ساتھ سامنا کرتا ہے۔ اگر تو انسان کو اپنی اصل کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ اس کے پاؤں کے نیچے زندگی کی ساعتیں کم کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ زندگی دل لگانے والی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس ایک پڑاؤ ہے اور خود اسے صحرا تصور کر لیا جائے اور بے شک اس زندگی کو نخلستان سمجھا جائے۔ انسانی ادراک انسان کو اس کی معراج پہ پہنچاتا ہے، اسی ادراک کی بنا پر اویس کرنی بنا جاتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ملتا ہے اور اسی ادراک کے پیچھے فیضان کار فرما ہوتا ہے اور اسی لیے تو خالق فرماتا ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہی ہے صرف جسے خالق نوازتا ہے۔ امکانات کی دنیا سے جو ہو پا رہا ہوتا ہے وہاں سے انسان اپنا راستہ بنا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہونا ہی در حقیقت رد عمل کی ابتدا ہے، اسی سے تعمیر اور تخریب دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت، جفا اور وفا کے جذبوں کو ایسی تمازت سے جو ہے وہ نوازتی ہے کہ من کی دنیا اور تن کی دنیا ایک جیسی ہو جانے کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں تقسیم فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، جو اپنے دل نشین انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت و تصوفانہ گفتگو فرما رہے تھے۔ ہم اپنے اگلے ثناءخواہ کی جانب جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمایوں شکیل صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو بدان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، مجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا
رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں. وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں. نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے